بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کیا ہے؟ آج دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر لیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کر کے وہ اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہو، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند کر رہا ہو، حالانکہ اس کے یہ افعال اسے دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسرے کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنی عقلمندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر مقدمات لڑنے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہٰذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ بس سن لو، جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظالماً لے لی ہو یا اس سے طرز کیا ہو
تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن درہم دینار نہ ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لادے جائیں گے۔ بھائیو، آج موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہی معافی تلافی کر لیں۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، صحیح ظالماً لے لی ہو، وہ اسے واپس کر دے۔ اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے۔ اگر بالفرض وارث بھی نہ ہوں تو اسے صدقہ کر دیں، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھیں، اور اللہ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔